بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ اچھا، یہ آج ہے میں آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 26، اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، ترجمہ اس کا سمپل میں۔ اِنَّا بے شک، اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یستحی نہیں وہ شرماتا، یا وہ آگے یہ جو ہا یا ہے، یہ ہا یا اس کا روٹ ہے، اور حیات بھی اسی کا مطلب ہے، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ حیا فرمانا، یعنی حیا کرنا، شرمانا، نہیں وہ حیا کرتا، نہیں وہ شرماتا، ان کے یضرب وہ بیان کرے، یا داربا جو ہے یہ ورڈ ویسے تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ضرب لگانا، یعنی اس کا مطلب مارنا ہوتا ہے، اور عربی میں بھی اس کا مطلب جو ہے وہ مارنا ہی ہے، لیکن جیسے کہ اردو میں بعض اوقات ہم لفظ کا معنی جو ہے سیم کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، یعنی سیم میننگ میں یوز نہیں کرتے، جیسے کہ ہم گپے مارنا کہتے ہیں۔ اب گپے مارنا جو ہے وہ مارنا اس میں اس حساب سے نہیں یوز ہوگا جو اس کا اصل جو میننگ ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ داربا جو ہے یہ اسپیشلی اس کے بعد اگر مسئلہ کا لفظ آئے، یعنی مثال کا لفظ آئے، تو پھر یہ بیان کرنے کے معنوں میں آئے گا، تو ویسے لیکن اس کا اصل مطلب جو ہے وہ داربا ہے، لیکن اگر کوئی مثال کا لفظ آئے تو پھر بیان کرنے کے معنوں میں یہ استعمال ہوگا۔ مثلاً مثال، کوئی مثال، اب کوئی کا لفظ جو ہے یہ لام اینڈ پہ جو ہے مثلاً کے آگے جو تنوین آئی ہے، یعنی دو زبر آئے ہیں، اس سے کوئی کا معنی ڈرائیو ہوا ہے۔ ماں خا، ماں کا مطلب ہے خا، بعودتاً مچھر، بہت چھوٹا، یعنی دیکھیں مچھر کتنا چھوٹا ہے، مچھر جو ہے، یعنی مچھر کی مثال اگر بیان کرے۔ فما یا فوقہا، اس سے بڑھ کر، فوقہ برتر کے معنوں میں ہے یہ، جیسے کہ ہم نے تحتی پہلے پڑھا ہے، وہ جو ہے وہ نیچے، اور فوقہ اوپر، یعنی اوپر ہونا، برتر ہونا کا یہاں پہ معنی ہے اس کا، یا اس سے برتر، اس سے بہتر، یا اس سے اوپر۔ فاما تو رہے الذین وہ لوگ، فاما الذین تو رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، پس یعلمون، یا کو الگ کر لیں، وہ واو نون کو الگ کریں تو علم درمیان میں رکھتا ہے، پس وہ علم رکھتے ہیں، انا بے شک، ہو مثال، یہ مثال کی طرف ہے یہ ضمیر جاری، انہ الحق کہ وہ حق ہے، یعنی وہ مثال حق ہے، من سے رب ہم ان کے، یعنی ان کے رب کی طرف سے وہ مثال بالکل برحق ہے۔ وَأَمَّ الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، پس یا وہ، قولون وہ سب کہتے ہیں، ماذا کیا، ماذا جو ہے یہ سوال کے لیے آتا ہے، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ ہے، ارادہ اردو کا ہی ورڈ ہے، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ارادہ اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، بھی ساتھ ہاذا اس مثلاً مثال کے، یعنی اس مثال کے سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، وہ دلو پہلے ہم واقف ہیں اس لفظ سے، پڑھا پہلے آپ نے؟ جی بالکل ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے، اور ضالین جو ورڈ تھا سورہ فاتحہ میں، کہ وہی ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، وہاں بھی وہ گمراہ ہوئے کے معنوں میں ہم نے پڑھا تھا، وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن بہت سوں کو، کثیرن کثرت کے معنوں میں آتا ہے، بہت سوں کو، اور یہدی یا وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیر لوگوں کو، یعنی بہت سے لوگوں کو، وما اور نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو، الا مگر الفاسقین فاسقوں کو۔ اب فاسق جو ہے فسق
ویسے تو ہم عام طور پہ اردو میں کہہ دیتے ہیں کسی کو بھی کہ وہ فاسق ہے، لیکن فسق کے ایکچوئل میننگ جو ہیں وہ ہے حدوں کو پار کرنا، یعنی حدود سے نکل جانا۔ خروج کے معنوں میں یہ آتا ہے کہ خارج ہو جانا، تو جو حد سے نکل جاتے ہیں، یعنی وہی یہاں پہ یہی بات پھر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مثال بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مثال تو ان لوگوں کے لیے ہے جو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، جو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں سمجھ بھی آتا ہے لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی ضد کی وجہ سے اڑے رہتے ہیں باتوں پر، اور وہ حد سے نکل جاتے ہیں پھر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہوئی ہیں ان سے بھی نکل جاتے ہیں۔ وہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، جان بوجھ کر، سمجھ بوجھ کر وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ ان کی ضد کی وجہ سے، یا ان کے فسق کی وجہ سے ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیان جو ہیں، یہ چیزیں، یہ مثالیں، یہ ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں اور ہم جانچیں اور جانیں، پرکھیں اپنے آپ کو، ہم ڈھونڈیں کہ ہم خود کہاں پہ کھڑے ہیں، یعنی ان آیات کی روشنی میں، ان کے میننگ کی روشنی میں، کیا یہ ان کے جو یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے اوپر تو صادق نہیں آتی؟ کیا ہم تو نہیں ان حدوں کو پار کرتے؟ کیا یعنی ہمیں خود اپنے کریکٹر کو اس میں تلاش کرنا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے اس کو سمجھنا ہے ہم نے کہ یہ ہمارے اوپر کہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنا ہے ہم نے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اوپر ہم لوگوں نے جو ہے کرنی ہے کہ ہم ایسے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی مثال فرماتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے، اس پہ ہم بلا وجہ کوئی سوال اٹھاتے ہیں یا بغیر وجہ کے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یا ہم ایسے بلا وجہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، اور ہم ان چیزوں کے اندر، ان احکامات کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات کیوں دیے ہیں، اس کو جانچنا، اس کو پرکھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، اصل میں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے، اٹ مینس کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں جس سے ہم چیزوں کی کھوج لگا سکتے ہیں، ہم ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں کسی وقت سمجھ نہیں آتی، وہ نہیں بھی ہماری سمجھ میں آتی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے نالج کو وسیع فرما، ہمارے دماغ کو اس قدر تو ایکٹیو کر دے کہ ہم تیری ہر چیز کو سمجھ جائیں، تیری کہی ہوئی ہر بات کو سمجھ جائیں۔ اور پھر یہ ہماری اپنی کوتاہ بینی، کوتاہ نظری ہے کہ ہم چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس بات کا جو ہے، ہم اس بات کا الزام جو ہے اس پاک کتاب پر یا اس پاک کلام پر یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تو اس بات کا سوال نہیں اٹھاتے۔ اصل میں یہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حدوں سے نکل جاتا ہے اور وہ فاسق کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور اس قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔